السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلا اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گیا تو وہ اتنے ثواب کا مستحق ہوا جتنے ثواب کا مستحق احرام باندھ کر حج کرنے والا ہے، اور جس شخص نے چاشت کی نماز ادا کی اس نے عمرہ کا ثواب پایا، اور ایک نماز باجماعت ادا کرنا دوسری نماز باجماعت ادا کرنے تک ان دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ اس سے سرزد ہوئے یا لغو باتیں ہوئی وہ سب اس کی معافی کر دی گئی، اور اس کا عمل علیین میں لکھا گیا جو ایک محفوظ مقام ہے۔ زیر نظر حدیث میں وضو کو احرام سے اور نماز کو حج سے مشابہت دی گئی ہے، اور ان دونوں میں تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ حاجی جب حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور احرام باندھ کر حج کرتا ہے، اسی طرح ایک آدمی جب نماز کو نکلتا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اور جو ہی حاجی احرام باندھتا ہے اس کے حج کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہی ایک نمازی وضو کرتا ہے تو اس کی نماز کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک حاجی ارکان حج ادا کر کے جب تک واپس نہیں لوٹتا اس کا اجر جاری رہتا ہے، اسی طرح ایک نمازی نماز ادا کر کے جب تک گھر نہیں پہنچ جاتا اس کی نماز کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے مسلسل۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح حج فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے، اور جس طرح عمرہ سنت ہے اسی طرح نماز فرض سے پہلے یا بعد میں سنتیں ہیں۔ جس طرح عمرہ کا اجر ملتا ہے نفل نماز کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہ وہ تشبیہ تھی جس کی بنا پر وضو اور نماز کو احرام اور حج اور نفلی نماز کو عمرہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حدیث کے آخر میں یہ بات فرمائی گئی کہ نیکیوں کا اجر جس مقام پر محفوظ ہوتا ہے اس مقام کا نام علیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے بعد پھر بھی یہ خیال کرنا کہ مکان علیین نیک روحوں کا مقام ہے۔ اس بات کو آپ خود سمجھ لیں کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور جو بات دوسرے لوگ کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔